بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر منزل کسی بھی حافظ صاحبان سے بھول جائے تو اس کو یاد کرنا بھی بہت ہی آسان ہے اور یہ ذہن میں ٹینشن نہیں لینی، دباؤ نہیں لینا کہ اب مجھے منزل دوبارہ یاد نہیں ہو سکتی۔ تو اس منزل کو بھی یاد کرنے کے کچھ طریقے ہیں، اصول و قواعد ہیں جو ہمیں اپنے اساتذہ کرام نے بتلائے، سکھلائے اور پھر ہم نے ان پر عمل بھی کیا، جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اور پھر ہم نے اپنے دوستوں کو بھی بتلایا، پھر ان سے عمل کروایا، پھر ان کی منزل سنی تو وہ انہیں اس قابل بنایا کہ وہ ہر سال وہ تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں، اور ان کا خوف اور پریشر وہ دل سے نکالا۔ تو اسی طرح اگر آپ کو بھی منزل یاد نہیں ہے تو آپ بھی انہی قاعدوں پر عمل کر کے اپنی منزل کو یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ سے 200% امید اور یقین ہے کہ آپ کی منزل بھی بالکل اسی طرح ہو جائے گی کہ جس طرح آپ اپنے حفظ کے زمانے میں اپنے اساتذہ کرام کو منزل سنایا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے منزل یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے انکساری سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ فضل فرما، کرم فرما، مہربانی فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، اور مجھ سے یہ غلطی کوتاہی ہو گئی ہے کہ میں قرآن پاک کو یاد کر کے اپنی لاپرواہی کوتاہیوں کی وجہ سے بھول گیا ہوں۔ تو اے اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن پاک یاد کر کے بلہانے والوں کے بارے میں وعیدات ارشاد فرمائی ہیں، تو اے اللہ مجھے ان سب سے بچا، میری حفاظت فرما اور میری منزل اسی طرح واپس لٹوا دے کہ جس طرح پہلی میری منزل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح عاجزی اور انکساری سے جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کریں، اور اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر قرآن پاک یاد کرنا شروع کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اور درود ابراہیمی پڑھنے کی بھی ویسے بھی درود شریف کے بہت زیادہ فضائل ہیں، تو درود ابراہیمی یہ سب درودوں سے افضل درود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کو نماز میں بھی اسی کو رکھا۔ تو درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے طاق مرتبہ، تو اور اس کے بعد آپ نے منزل کو یاد کرنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک رکوع کو دیکھ کر پڑھنا ہے، انگلی لگا کے دھیان سے ایسا آواز سے اور ایسا ایسا پڑھنا ہے، آواز بلند ہو، دھیان سے پڑھنا ہے، انگلی لگا کے ایسا ایسا اور بلند آواز سے آپ نے ایک رکوع کو دیکھ کے پڑھنا ہے۔ پھر اسی رکوع کو آپ نے اسی ترتیب پر زبانی پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری رکوع کو بھی آپ نے پہلے دیکھ کے پڑھنا ہے، ایسا ایسا بلند آواز سے انگلی لگا کے اس کو پڑھنا ہے، تاکہ وہ سارے حروف آپ کے ذہن میں دوبارہ تازہ ہو جائیں۔ تو پھر اس طرح اسی رکوع کو زبانی پڑھنا ہے، پھر پہلے اور دوسری رکوع کو دونوں کو ملا کے آپ نے زبانی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری رکوع کو بھی اسی طرح آپ نے پہلے دیکھ کے پڑھنا ہے، ایسا ایسا بلند آواز سے اور دھیان سے آپ نے انگلی لگا کے پڑھنا ہے، تاکہ وہ سارے نقش آپ کے ذہن میں، آپ کے سینے میں دوبارہ تازہ ہو جائیں۔ پھر اس کو زبانی پڑھنا ہے، پھر ان تینوں رکوع کو ملا کے زبانی پڑھنا ہے۔ پھر چوتھے رکوع کو بھی اسی طرح دیکھ کے آپ نے آرام آرام سے ایسا ایسا بلند آواز سے آپ نے دیکھ کے پڑھنا ہے، پھر اسی کو اسی ترتیب پہ زبانی پڑھنا ہے۔ تو پھر ان چاروں رکوعوں کو آپ نے ملا کے زبانی پڑھنا ہے۔ تو اس طرح آپ کا ایک پاؤ یاد ہو جائے گا۔ اگر 5 رکوع ہوئے تو 5ویں کو بھی اسی ترتیب سے ملا لینا ہے۔ تو پھر دوسرے پاؤ کو بھی آپ نے اسی ترتیب پہ ایک ایک رکوع کر کے پہلے دیکھ کے پھر اسی کو زبانی، پھر اس طرح ایک ایک رکوع ملاتے جائیں۔ تو دوسری پاؤ کو بھی آپ نے اسی ترتیب پہ یاد کرنا ہے۔ پھر اس طرح دونوں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے، پہلے پاؤ کو بھی دوسری پاؤ کو بھی، تو آدھا پارہ آپ کا یاد ہو جائے گا۔ تو پھر اسی طرح تیسرے پاؤ کو بھی آپ نے ایک ایک رکوع کر کے پہلے دیکھ کے پھر زبانی پڑھنا ہے، پھر ان تینوں پاؤں کو ملا کے آپ نے زبانی پڑھنا ہے۔ پھر چوتھے پاؤ کو بھی اسی طرح آپ نے پہلے دیکھ کے ایک ایک رکوع کر کے آرام سے ایسا ایسا بلند آواز سے دھیان سے پڑھنا ہے، پھر اسی کو آپ نے زبانی پڑھنا ہے۔
پھر ایک پارہ مکمل ہو جائے گا تو پھر یہ پورا پارہ آپ نے ایسا ایسا آرام سے بلند آواز سے زبانی پڑھنا ہے اسی ترتیب ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا ایک پاؤ اس ترتیب سے اگر آپ یاد کریں گے تنہائی میں بیٹھ کر صلاۃ الحاجت پڑھ کر درود شریف پڑھ کر تو غور و فکر کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بحمد اللہ تعالی 200% اللہ پر یقین ہے کہ آپ کا ایک پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، تقریباً 18 سالہ میرا ایک تجربہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں نے حفاظ کرام کو اس ترتیب سے ان کو منزل یاد کروائی اور وہ اس قابل ہوئے بحمد اللہ تعالی کہ وہ قرآن پاک سنانے کے اور مصلی سنانے کے قابل ہو گئے۔ تو جب اس ترتیب پہ آپ پوری منزل یاد کر لیں گے تو پھر کسی اچھے سے قاری صاحب سے یا حافظ صاحب سے یا کسی امام صاحب سے دوستی بنائیں اور انہیں قائل کریں کہ آپ تقریباً 20 منٹ مجھے دیں، میرا ایک پارہ آپ سن لیا کریں۔ تو پھر آپ انہیں سنائیں تاکہ وہ بھی آپ کا ایک پارہ غور سے دھیان سے سنیں، زبر زیر کی غلطی اگر ہو تو وہ بھی آپ کو بتلا دیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے اسی پارے کو نفل میں پڑھنا ہے۔ نفل میں منزل پڑھنے سے بھی منزل بہت ہی آسانی سے یاد ہو جاتی ہے اور قابو میں رہتی ہے، کبھی بھولتی نہیں ہے۔ تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل 4 میں 2 میں آپ نے یہ ایک پارہ مکمل پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے چلتے پھرتے بھی اسی منزل کو پڑھنا ہے۔ جب اس تمام طریقوں پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی منزل قابو میں آ جائے گی، آپ کو یاد ہو جائے گی، اور پھر آپ مصلی پہ جانے سے گھبرائیں گے نہیں، وہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ نے جب منزل سنانی ہے تو اس وقت آپ نے نہ نمازیوں کا پریشر لینا ہے، نہ سامع کا پریشر لینا ہے، اور نہ ہی گھبرانا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے بے دھڑک ہو کر منزل پڑھنی ہے، کھل کے پڑھنی ہے، ایسے منزل پڑھنی ہے جیسے کہ آپ خود تنہائی میں نفل میں خود ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی امام کعبہ، امام الحرمین یا کسی اچھے قاری صاحب کی لہجے میں طرز میں منزل پڑھیں، کسی کا بھی لہجہ بنا لیں۔ تو لہجہ بنا کر منزل پڑھنے کا آپ نہیں مزہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس ترتیب پہ آپ جب منزل یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو منزل 200% اللہ پر یقین ہے، محنت آپ نے کرنی ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی منزل جیسی کیسی بھی کمزور ہوئی تو آپ کی منزل یاد ہو جائے گی، اور آپ نے اس کے علاوہ کسی پریشر کو ذہن میں نہیں رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تا دم آخر قرآن پاک کی یاد کرنے میں اور اس کی خدمت میں لگائی رکھے اور اس سلسلے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اگر آپ کو فائدہ ہو جائے تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔